ہمیشہ اسے رہا جو حجت کے قدموں پہ قدم رکھ کے چلے منزل فوراً مل جاتی ہے۔ آگے کہا بادشاہ نے کہا شہزادے کو زندہ کر لے گا، سرکار کا جملہ سن لینا۔ سرکار نے فرمایا مردے اللہ زندہ کرتا ہے لیکن اس کا کبیر اعظم نمونہ ہم ہی تو ہیں، یعنی ہم ہی تو ہیں۔ کہا کھانوں کا اہتمام کیا ہے، پہلے حسن علی کی دستار کے وارث کھانے کا، کہا نہیں مردے لا، بس ریشمی کفن کے اندر لاش لائی گئی، بس حسن نے علی کی دستار کے وارث نے، بابا جی جس کی دستار رسول کی دستار جس کے سر پہ فٹ آ جائے اسے علی کہتے ہیں، اور جس علی کی دستار جسے پوری آ جائے اسے حسن کہتے ہیں۔ بس پیر لگانا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا، حسن کے قدموں پر گر پڑا۔ جب قدموں پر حسن کے گر پڑا نا، بادشاہ نے کہا کمال ہو گئی ہے، باپ میں ہوں، بادشاہ میں ہوں، قدموں میں اس پہ گرا پڑا ہے۔ کہا ملک الموت میری روح کو لے کے اللہ جانے کہاں جا رہا تھا، یہی تو جوان تھا جس نے جھڑک کے کہا اور روح واپس کر، کہا کہ روح واپس کر، بس زندہ ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا اگر ساری خدائی بھی میری ہوتی تجھے دے دیتا، قیمت ادا نہ ہوتی، میں نے اب میری اتنی بڑی سلطنت ہے جس کا میں وارث ہوں، جس کا بادشاہ ہوں، حاکم ہوں، میں نے ایک ایک شے پہ ایک لمحے میں نظر ڈال لی ہے لیکن مجھے کوئی ایسی شے نظر نہیں آئی ہے حسن جسے میں تجھے تحفے میں دوں، لیکن جب میں نے اپنی حویلی میں نظر ڈالی ہے تو میری ایک دختر ہے نام رملہ ہے، اسے کنیزی میں لے لے، اسے کنیزی میں لے لے۔ مولا نے فرمایا دیکھو کریم کتنے ہیں، مولا فرماتے ہیں کنیزی میں کیوں لے لوں، عقد میں نہ لے لوں، بس عقد میں، عقد خود پڑھایا بادشاہ نے۔ کچھ دیر تک وہی آذربائیجان میں رہے، بالکل ختم، چند منٹ سے زیادہ نہیں ہے، تھوڑا دن رہے آذربائیجان میں، مدینے میں آ گئے۔ اللہ نے ایک بیٹی دی، نام فروہ رکھا، بی بی کا نام کیا تھا رملہ، اس کے نام سے فروہ مشہور ہو گئی۔ 2 سال کی یہ بیٹی تھی، ایک مرتبہ بی بی آئی ہے سامنے مولا حسن کے، اقتدار حسن بتانے لگا ہوں اور یہ بھی بتانے لگا ہوں جو میرے سے پہلے معتزین پڑھ گئے ہیں کہ یہ پیدا نہیں ہوتے ہیں، یہ نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ آئیے سامنے، مولا حسن نے کہا تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تو سوالی ہے، بتا سوال کیا ہے۔ بی بی کہتی ہے میں بطول کی بہو بنی ہوں، اس سے بڑا شرف کیا ہے، فروہ کی ماں کائنات کہتے ہیں، اس سے بڑا شرف کیا ہے، لیکن چاہتی ہوں مولا بیٹا تو پھر بیٹا ہی ہوتا ہے نا، بیٹا تو پھر بیٹا ہی ہوتا ہے، مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے۔ ایک دفعہ مولا نے کہا بیٹا عطا کر دوں تجھے، کہا اس سے دعا کروں گا، خالق سے دعا کروں گا، نماز پڑھوں گا، التجا کروں گا، گریہ زاری کروں گا، اللہ کرم کرے گا، بیٹا دے دے گا۔ اب بی بی کی معرفت کو دیکھو، بی بی آ کے عالم جلال میں کہتی ہے مولا میں تو کنیز ہوں، کیا مجھے آزمانا چاہتے ہو کہ میں آپ دعا مانگیں گے اللہ کرم کرے گا پھر بیٹا ہوگا جو علی کی دستار کا وارث ایک لمحے کے اندر مدینے سے آذربائیجان آ کر میرے بھائی کو زندہ کر سکتا ہے، وہ بیٹا نہیں دے سکتا۔ تو قاسم کائنات میں کس طرح ہے بس یہی بتانا۔ بی بی نے کہا تو معرفت کے، بی بی کو کہا ادھر قریب آ، تو معرفت کے امتحان میں پاس آ گئی ہے۔ بی بی پاس آئی ہے، 1 سیکنڈ سے پہلے ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا حسن نے ماتھے پہ اس طرح کر کے ہاتھ پھیرا، ایک مرتبہ سرخ رنگ کے نور نے بی بی کا طواف شروع کیا، سبز رنگ کے نور نے بی بی کا طواف شروع کیا، سفید رنگ کے نور نے بی بی کا طواف شروع کیا۔ بس حسن مولا کا جملہ سن لو، جب تینوں نوروں نے بی بی کا طواف کیا، یہ آتے کیسے ہیں؟ فیصلہ آپ کی آوازیں کریں گی، یہ پیدا ہوتے ہیں یا نازل ہوتے ہیں؟ جب تینوں نور طواف کر چکے، مولا حسن نے کہا او بی بی حجرے میں جا، قاسم کو لے آ۔